بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی بیٹا، ہم لوگ آپ کا جو سبق ہے اپنی مدد آپ اس کو پڑھ رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کا تعارف پڑھا تھا اور صفحہ نمبر 20 کا جو ہے وہ ہم نے اس کی پڑھائی کی تھی اور اس کے مشکل الفاظ کو سمجھا تھا، اور اس کو میں نے آپ کو تھوڑا سا پیراگراف کو سمجھایا تھا کہ اس میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں سر سید۔ اور صفحہ نمبر 21 نکال لیجئے، کتابیں کھول لیں اور صفحہ نمبر 21 نکال لیں۔ اس کا پہلا پیراگراف ہم پڑھ چکے ہیں، دوسرے پیراگراف سے شروع کریں گے۔ جی صفحہ نمبر 21 نکال لیا ہوگا آپ لوگوں نے، اور ہم شروع کریں گے۔ یہ جو اس کا دوسرا پیراگراف ہے، اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ اب پیچھے جو ابھی تک تمہید باندھی ہے سر سید نے، وہ یہ تھی کہ بحیثیت مجموعی پوری قوم اگر برائیوں کا شکار ہوگی تو پوری جو قوم ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گی، اور اگر انفرادی لحاظ سے ایک انسان اپنی شخصی حالتوں میں بہتری لانے کی کوشش نہیں کرے گا تو وہ انفرادی طور پر زوال کا شکار ہو جائے گا۔ اور کیونکہ قومیں جو ہیں وہ انسانوں سے ہی بنتی ہیں، تو انسانوں میں اگر زیادہ لوگوں کی سوچ اس طرح کی ہو جائے گی تو ساری قوم روبہ زوال ہوگی، اور اگر ساری قوم اپنے آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہے گی، اس کے اپنے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ اپنی برائیوں کو ختم کر دے اور دنیا میں عزت اور وقار حاصل کرے، تو وہ پوری کی پوری قوم ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ تو یہاں تک یہ جو ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم آگے سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے، رائے کہتے ہیں اوپینین کو یا قیاس کو، اندازے کو، یعنی اگر میرا یہ اندازہ، میری یہ رائے جو ہے یہ صحیح ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ یعنی مراد کیا ہے؟ قوم کی سچی ہمدردی اور قوم کی سچی جو خیر خواہی ہے، خیر خواہی سے مراد ہوتا ہے اچھا چاہنا، نیک خواہش رکھنا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اپنے آپ کو سنوار لیں۔ اگر ہم پورے معاشرے کو دیکھیں تو پورا معاشرہ انسانوں سے ہی جو مل کر بنا ہے، اس میں بہت سارے انسان شامل ہوتے ہیں۔ اگر ہر انسان صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو پورا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم ہمیشہ معاشرے کو الزام دیتے ہیں، معاشرہ اچھا نہیں ہے، معاشرہ برا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کے بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دینا شروع کر دیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنی حالت کو درست کر لیں، سوچ کے اعتبار سے بھی، اور جبکہ انسان کی جو زندگی ہے وہ اس کی سوچ سے ہی مرتب ہے، تو اگر انسان اپنی سوچ کو ٹھیک کر لے اور وہ خود ٹھیک راستے پر چل پڑے تو ہر انسان اپنی اپنی جگہ درست ہوتا جائے تو پوری قوم جو ہے وہ ٹھیک ہوتی جائے گی، اور یہ سچی ترقی کی بنیاد ہے کسی بھی قوم کی۔ غور کرو کہ اگر تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کسی طرح پر عمدہ ہو تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو سے مراد ہے ہو جاؤ۔ اب کیونکہ وہ طرز تحریر ایسا ہے کہ انہوں نے یہاں پر اس کو ختم کیا ہے بات کو، کہ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کسی طرح پر عمدہ ہو، یعنی بہترین ہو جائے، اور تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع و لباس کا، سیر سپاٹے کا، سیر سپاٹا ہوتا ہے گھومنا پھرنا، شغل اشغال کا یعنی عادتوں کا اور خصلتوں کا، تمہاری اولاد کے لیے، اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تعلیم و تربیت، بات چیت، وضاقتہ، لباس، سیر سپاٹا، جو اخلاق و عادات تمہارے اپنے اندر موجود ہیں، کیا تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ یہ سارا کچھ اپنائے؟ اور کیا اگر وہ اس کو اپنائے گی تو کیا وہ ترقی یافتہ قوم ہوگی، وہ ایک تہذیب یافتہ قوم ہوگی؟ یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو ماں باپ ہیں وہ کیونکہ اپنی اولاد کے لیے مثالی کردار ہوتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے توجہ دلائی ہے بحیثیت والدین لوگوں کو اپنے کردار کی طرف، کہ کیا ان کا کردار، ان کا جو روزمرہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ ایسا ہے کہ ان کی اولاد ان کو مثال کے طور پر اپنائے اور اس سے وہ ایک اچھی اولاد یا اچھا انسان کے طور پر معاشرے میں سامنے آئے۔
ان کے شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے، اور اس کے آگے سوالیہ نشان ہے، یعنی سوچنے پر مجبور کیا ہے سر سید نے، سوال اٹھایا ہے اور انسان کے ذہن کو جھنجھوڑا ہے کہ جو جس طرح کی تمہاری عادتیں اور خصلتیں ہیں، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، کیا یہ ایسا ہے کہ جس کو اولاد جو ہے وہ اپنائے اور وہ اچھے انسانوں کے طور پر سامنے آئے؟ سوالیہ نشان ہے اس کے بعد، اور اس کے بعد کہتے ہیں حاشا و کلا۔ حاشا و کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں یعنی یہ اس وقت کی حالت کے بارے میں بات ہو رہی ہے جب مسلمان زوال کا شکار تھے اور تہذیب سے دور تھے، ترقی سے دور تھے، علم سے دور تھے اور اخلاقیات سے دور تھے۔ تو وہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر قوم جو ہے وہ ترقی کرے، اور آنے والی قوم تمہیں دیکھ کر تمہاری عادتوں کو اپنا کر ایک اچھی قوم بن کر ابھر سکے۔ تو یہ بالکل ایسی نہیں ہے کہ جو آنے والی جو نسل ہے اس کے لیے یہ کوئی مثالی کردار ہو۔ جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ یعنی اگر اس وقت کی بات کر رہے ہیں سر سید، اور اس کو آج کے دور پہ بھی اور آنے والے ادوار پہ بھی، ہر دور میں اس کو کوئی بھی قوم اپنے بارے میں اس کو جو ہے وہ اپنے اوپر رکھ کر سوچ سکتی ہے کہ جب ہر شخص اور کل قوم اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتا ہے، خود اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اپنی درستی کر سکتا ہے، خود ترقی کر سکتا ہے، خود عزت والے کام، عزت حاصل کرنے والے کام کر سکتا ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور سے کوئی باہر سے آئے اور وہ ہمیں عزت بھی دے دے، ہمیں وقار بھی دے دے اور ہمیں زندگی کی آسائشیں بھی دے دے، تو یہ جو ہے یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، اصلاح بھی کر دے، باہر سے کوئی طاقتور آئے یا کوئی کسی طریقے سے مدد آئے باہر سے اور وہ ہماری اصلاح بھی کر دے اور قوم کی جو ہے وہ ترقی کا بھی باعث بنے، تو یہ کس قدر افسوس کی بات ہے، یہ کس قدر افسوس بلکہ نادانی یعنی کم عقلی کی سوچ ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا نہ ترس نے جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے خرید لیا۔ یعنی اس میں ایک وہ زمانہ جس میں انسان جانوروں کی طرح منڈیوں میں فروخت ہوتا تھا اور غلام اور کنیزیں خریدے جاتے تھے، اس دور کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شخص جو کہیں پر کسی مجبوری کی وجہ سے بیچ دیا گیا کسی منڈی میں اور اسے کسی ظالم آقا نے اپنے پیسے کے زور پر اسے خرید لیا، وہ شخص جو ہے وہ اب اس کا بظاہر اس کا غلام ہے، مگر اصل میں وہ اس کا غلام نہیں ہے۔ وہ کیوں غلام نہیں ہے؟ کہ وہ ظاہری طور پر تو وہ جو شخص اس کو خرید کے لے گیا ہے وہ اس کا ظالم آقا ہے، اسے خرید لیا ہے۔ بات آگے جاری ہے، جب یہ پیراگراف مکمل ہوگا تو اس کا سارا مطلب آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یا پھر ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، رعیت یعنی رعایا جو وہاں کے عوام ہیں جس پر وہ بادشاہ یا حکومت جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے لاپرواہ ہے۔ یعنی ایک انسان جو بد اخلاق ہو جائے اور اس میں جو ہے وہ خود غرضی پیدا ہو جائے، جاہل ہو اور شرارت کا یعنی شر پھیلانے کا جو اس کے اندر جذبہ ہے اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے اور اس کا مطلب تابع فرما ہو جائے اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہو جائے، وہ صرف یہ سوچے کہ میری بھلائی کس چیز میں ہے اور مجھے کس طرح سے فائدہ حاصل ہونا ہے، اور وہ بس اسی بات میں محو رہے، تو اصل میں جو ہے وہ شخص ذہنی طور پر غلام ہو جاتا ہے اپنے سے جو برتر لوگ ہوتے ہیں ان کا، اور وہ قومی ہمدردی سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس میں قومی ہمدردی کا جذبہ رہتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ خود غرضی کی انتہاؤں کو پہنچ گیا ہے، وہ اس قعر مذلت میں گر چکا ہے کہ جس میں اسے صرف اپنا آپ نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو اسے تو
قوم کیسے نظر آئے گی اور وہ قوم کی سچی ہمدردی کیسے کرے گا، اس قوم کو زوال میں سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کیسے کرے گا۔ یعنی سر سید یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص غلام نہیں ہے جسے بازار میں بیچ دیا گیا، اس کا صرف جسم بیچا گیا ہے، وہ جسمانی طور پر کسی کا غلام ہے، اس کی سوچ آزاد ہے، لیکن ایک ایسا انسان جو اپنے آپ کو خود ہی ذلت میں گرا دے اور اپنی اصلاح احوال کی کوشش نہ کرے، اصل میں غلام ذہنیت کا انسان وہ ہے، اور وہ کبھی بھی قوم کی ترقی یا خیرخواہی کا جذبہ دل میں نہیں رکھے گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو قومیں اخلاقی طور پر پستی کا شکار ہیں، خود غرضی کا شکار ہیں، اور وہ جو ہے قومی ہمدردی سے لاپرواہ ہیں، تو ایسی قومیں جو ہیں انہیں بیرونی طور پر زور لگا کر ترقی نہیں دی جا سکتی۔ ان کو جو ہے وہ اگر خود تعلیم نہ حاصل کرنا چاہیں، خود اس گراوٹ میں جس کا وہ شکار ہیں اس سے نہ نکلنا چاہیں، تو ان کو کوئی باہر سے آ کر نکال نہیں سکتا۔ اور ایسے لوگ جو ہیں یہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ یعنی آزادی سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں پہ آزادی سے مراد ہے دوسروں سے مدد نہ مانگنا، دوسروں کی طرف نہ دیکھنا، اور جو اپنی زندگی ہے اس کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے بل پر، اپنے بل بوتے پر گزارنا، یہ کسی بھی انسان کی ذہنی آزادی کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب تک کوئی قوم یہ سوچتی رہے گی کہ ہماری اصلاح کوئی گورنمنٹ کر دے، ہماری اصلاح اور ترقی جو ہے وہ گورنمنٹ کر دے، اور یا قوم کا جو عمدہ انتظام ہے، کوئی عمدہ قسم کی انتظامیہ آ کر بیٹھے اور وہ ہمیں جو ہے وہ ہماری بہتری کے لیے کام کرے، تو اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل یعنی قابل عمل کوئی تجویز جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی، کہ کوئی مستقل نتیجہ نہیں نکلے گا کس چیز کا؟ اصلاح احوال کا اور قوم کی ترقی کا۔ پیدا ہی نہیں ہو سکتا سوال وہاں پر جہاں پر کہ خود قوم یہ نہ چاہے کہ ہم ترقی کریں اور ہم آگے بڑھیں، ہم اپنی برائیوں پر قابو پائیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں۔ گو جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اگرچہ۔ کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یعنی حکومت میں یا انتظام میں کی جائیں یعنی کی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی۔ یعنی انسان کی خوش فہمی، فانوس خیال سے مراد ہوتا ہے شیشے کا ایک ایسا فانوس، ایک ایسا جو ہے وہ گول شیشہ کہہ لیں، جیسے چمنی ہوتی ہے اس طرح کا بنا ہوا، کہ جس میں کاغذ کے ہاتھی اور گھوڑے وغیرہ دائرے میں لگا دیے جاتے ہیں، اور وہ ہوا یا چراغ کے دھوئیں سے گردش کرتے ہیں، گھومنا شروع کرتے ہیں، اور وہ ایک دلچسپ منظر پیش کرتے ہیں، اور وہ ہم جو ہے یہ سمجھیں کہ یہ اصل میں جاندار ہیں اور یہ اس طرح سے چل رہے ہیں، تو یہ فانوس خیال کہلاتا ہے۔ اور اصل میں اس سے مراد یہاں پر جو ہے وہ ہے انسان کی خوش فہمی، کہ وہ یہ خوش فہمی پال لے کہ کوئی اچھی گورنمنٹ آئے گی، بہت اچھی کوئی انتظامیہ آئے گی، اور ہمارا جو ہے وہ حال بدل جائے گا، اور ہم اچھے یعنی بہت ترقی ہو جائے گی اور سب کچھ بدل جائے گا اور قوم کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ صرف فانوس خیال ہے، اس سے زیادہ کچھ رتبہ نہیں رکھتی، کوئی یعنی کوئی درجہ نہیں رکھتی، اس سے زیادہ اس سب کچھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کون سا فانوس خیال؟ جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی وہ جو فانوس ہے وہ ایسے گردش کرتا ہے، اور اس میں ہوا سے یا دھوئیں کی وجہ سے وہ جو کاغذ کے بنائے ہوئے گھوڑے اور مختلف ہاتھی گھوڑے یعنی مختلف جاندار جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، اور آپ اس میں محو ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہی اصل ہے، مگر اگر غور کریں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو خیال ہے کسی گورنمنٹ یا انتظامیہ بہت اچھی آ جائے اور وہ ہمارے سارے سسٹم کو بدل دے اور انتظام کو اچھا کر دے اور قوم کی اصلاح کر دے، تو یہ اسی فانوس خیال جیسا ہے، اس سے زیادہ یہ کچھ درجہ نہیں رکھتا۔
انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے. اچھا اس میں کچھ یہ جو پیراگراف ہے یہ آپ کا اس اعتبار سے بھی یہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہ چھوٹا پیراگراف ہے اور یہ اقتباس کی تشریح کے طور پر آ سکتا ہے. اس کے مشکل الفاظ کو بھی دیکھ لیجیے گا اور میں اس کو لکھ بھی دیتی ہوں. جی تو کہتے ہیں کہ انسان کی قومی کی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں، یعنی ہم لوگوں کا خیال انسانوں کی ترقی کے بارے میں، نسبت سے مراد یہاں پہ ہے بارے میں، انسانوں کی قومی ترقی کے بارے میں ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی خضر مل جائے. خضر سے مراد ہے حضرت خضر علیہ السلام، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا تھا اور وہ زندہ ہیں اور دنیا میں موجود ہیں اور وہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتے ہیں. تو جب ہم کسی ایسے شخص کا، کسی ایسے کردار کا ذکر کرتے ہیں کہ جو رہنما کے طور پہ ہمارے سامنے آئے اور ہمیں جو ہے وہ راستہ دکھا دے یا ہمیں ہماری رہنمائی کر دے، تو وہاں پہ ہم خضر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. یہاں پر اصطلاحاً لفظ جو ہے وہ خضر استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد ہے رہنما. اس کے بعد کہتے ہیں کہ گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے، یعنی گورنمنٹ جو ہے، جو بھی حکومت بیٹھی ہے، وہ اتنی زیادہ سخی ہو، اتنا زیادہ اس کے پاس پیسہ ہو کہ وہ ہمارے سارے کام جو ہے وہ سنبھال لے اور ہمارے سارے کام کر دے. اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جائے اور ہم خود نہ کریں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خود کوئی محنت نہیں کریں گے، بلکہ سارا کچھ جو ہے وہ حکومت ہمارے لیے کر دے گی اور ہم خود اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو ہادی اور رہنما بنایا جائے تو تمام قوم کی دل آزاری کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے. یعنی یہ ایک ایسی سوچ ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنا لیا جائے، یعنی اس سوچ کو اگر اپنا رہنما بنا لیا جائے کہ ہاں بس یہ اگر اس طرح ہو جائے تو ہمیں جو ہے وہ بہت ترقی حاصل ہو سکتی ہے. بحیثیت قوم ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں. کب ترقی کر سکتے ہیں؟ جب ایک بہت اچھی حکومت آ جائے، بہت اچھی انتظامیہ آ جائے. تو اگر یہ سوچ ہمارے اندر بیٹھ جائے گی تو کیا ہوگا کہ ہم کبھی خود جو ہے وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے اور تمام کی تمام قوم دلی آزادی کو برباد کر بیٹھے گی. یعنی وہ جو اوپر ذکر ہوا تھا دلی آزادی کا، اور اس میں جو 4-5 چیزیں سر سید نے بتائی تھی کہ وہ جو چیزیں ہیں ان سے ہم دور ہو جائیں گے. شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی، اس سے ہم دور ہو جائیں گے اور ہم تنزل کا شکار ہو جائیں گے. اور اس سے کیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ آدمیوں کو انسان پرست بنا دے گی. یہ جو سوچ ہے یہ انسانوں کو انسان پرست بنا دے گی. یعنی وہ کسی بھی بڑے انسان کے آگے جھکنے لگیں گے، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے اندر تو اتنی صلاحیت ہے نہیں کہ ہم اپنے لیے کچھ کر سکیں. تو جو بھی بڑا نظر آئے گا، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو، چاہے وہ خاندانی لحاظ سے ہو، چاہے وہ تعلق داری کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ اثر و رسوخ کے لحاظ سے ہو، تو ہم جھوٹے خداؤں کو اپنا خدا بنا بیٹھیں گے اور ان کے سامنے سر جھکانے لگیں گے. اور یہاں پر خدا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں سجدہ کریں گے، بلکہ یہ کہ ہم اپنی عزت نفس کو کھو دیں گے اور ان کو ہم شخصیت پرستی کا شکار ہو جائیں گے. ان لوگوں کی جو شخصیات ہیں ہم ان کی پرستش میں مبتلا ہو جائیں گے کہ بس یہ لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ ہمارے لیے کریں گے اور ہم خود بھی اپنے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے. حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے. یعنی یہ جو سوچ ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ تو قوت کی اور طاقت کی پرستش ہے کہ ہم طاقتور کو، چاہے وہ تعلقات کے حساب سے ہو، اثر و رسوخ رکھتا ہو، خاندان بڑا ہو، وہ روپے پیسے کے حوالے سے طاقتور ہو، مالدار ہو، جائیداد والا ہو، تو ہم کیا ہوگا؟ ہم اس کے آگے جھک جائیں گے اور ہم جو ہے کیا کریں گے کہ اس کی طاقت کی وجہ سے اس کی پرستش شروع کر دیں گے. اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے تو پھر وہ اچھا برا کچھ نہیں دیکھتا، وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ پیسہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، پیسہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، کیسے دولت کو سمیٹ لیا جائے. وہ حلال اور حرام، اچھا اور برا، عزت اور بے عزتی بالکل بھی نہیں دیکھتا. تو
اگر ہم شخصیت پرست ہو جائیں گے، اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو کر دوسروں پر بھروسہ کرنے لگیں گے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان جو ہے وہ دولت کی پرستش شروع کر دے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو کسی طاقتور کی جب ہم پرستش کرتے ہیں، یعنی اس کو بڑا مان لیتے ہیں اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں، صرف جی جی کرتے رہتے ہیں، اور اپنی رائے اور اپنی جو سوچ ہے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ذلیل اور حقیر ہو جاتے ہیں۔ اس صفحے کا آخری پیراگراف دیکھیے، کہتے ہیں کہ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ یعنی بہت جو بہترین بات ہے، جو بہترین سوچ ہے، وہ کیا ہے جس سے دنیا کی معزز قوموں نے، یعنی اس وقت جو عزت رکھتی ہیں قومیں، وہ انہوں نے عزت پائی کیسے ہے؟ وہ انہوں نے جو عزت پائی ہے وہ اس طرح سے پائی ہے کہ انہوں نے اپنی مدد خود کی ہے۔ جس وقت لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے جو ہے یہ بھی متروک لفظ ہے، آج کل کے دور میں اب اس کو لائیں گے پڑھا جاتا ہے، لاویں گے نہیں پڑھا جاتا۔ تو جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جاویں گے کو بھی آپ جائیں گے ہی پڑھ لیجئے۔ اور یہ اس سارے کچھ کے پیچھے کیا ہے کہ جب لوگ جو ہیں وہ معزز قوموں نے عزت اس بنیاد پر حاصل کی ہے کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کی، اور اگر اسی چیز کو لوگ جو ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں اور کام میں لائیں تو پھر وہ خضر کو ڈھونڈنا، اپنے اس ہادی اور رہنما کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے کہ جو انہیں آ کے ساری مصیبتوں سے نکال دے، بلکہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے اوپر بھروسہ کریں گے اور ترقی حاصل کر لیں گے۔ اوروں پر بھروسے سے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک ہے اپنی مدد آپ کرنا اور دوسرا ہے دوسروں پر بھروسہ کرنا۔ یعنی جو شخص اپنی مدد آپ کرے گا وہ دوسروں پر بھروسہ نہیں کرے گا، اور جو دوسروں پر بھروسہ کرے گا وہ اپنی مدد آپ نہیں کرے گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرانے والے نظریات اور سوچ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، اور پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے، یعنی دوسروں پر بھروسہ کرنا جو ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا جو ہے وہ کیا ہے، وہ انسان کی جو اپنی بدیاں ہوتی ہیں، اپنی برائیاں ہوتی ہیں، ان کو برباد کرتا ہے، یعنی ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور پہلا خود انسان کو، یعنی دوسروں پر بھروسہ کرنا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، خود انسان کو، اپنے آپ کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ اگلے صفحے پہ دیکھیے، صفحہ نمبر 22، آخری صفحہ اس کا۔ سر سید کہتے ہیں انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اگلی پشتوں سے مراد ہے، پشت کہتے ہیں کمر کو، کمر یہاں پہ اصطلاحاً استعمال ہوئی ہے جو وہ نسلیں وہ نسلیں جو گزر چکی ہیں، یعنی گزری ہوئی نسلیں، ان کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسان کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم نسلوں پر غور کریں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان نسلوں نے نسل در نسل جس چیز کے لیے بھی محنت کی تھی وہی ان کو حاصل ہوا، اور ان کی جو حالت ہے وہ نسل در نسل کے جو محنت ہے، ان کے کام ہیں، ان سے حاصل ہوئی۔ محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں، زمین جوتنے والوں سے مراد ہوتا ہے کسان۔ کاشتکار یا کسان۔ جی، تو کہتے ہیں کہ محنتی اور مستقل مزاج لوگ وہ لوگ جن کے مزاج میں ایک دم کوئی تبدیلی نہیں آ جاتی، بلکہ وہ اگر کچھ سوچ لیتے ہیں، کچھ ٹھان لیتے ہیں تو اس کے لیے مستقل بنیادوں پر محنت کرتے رہتے ہیں اور مستقل مزاجی سے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔
وہ لوگ اور زمین کے جوتنے والے یعنی کاشتکار، کانوں کے کھودنے والے، یہ جو مائنز ہوتی ہیں ان میں کھدائیاں ہوتی ہیں، یہ جو مائن ہے اس کو کان کہا جاتا ہے، جیسے سونے کی کان، کوئلے کی کان، تو ان کے اندر جو مزدور جاتے ہیں وہ، یا ظاہر ہے ایک پہاڑ ہے جس کو کھودا جا رہا ہے، اندر سے کھدائی کی جا رہی ہے، تو وہاں پہ اندھیرا بھی ہے اور وہاں پہ سخت حالات بھی ہیں، موسمی حالات بھی وہاں پر سخت ہوتے ہیں، تو وہ جو سخت کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، کانوں کے کھودنے والے، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں یعنی نکتہ دان جو ہیں لوگ، ان کی بات ہو رہی ہے، مخفی باتوں کو ڈھونڈ نکالنے والے یعنی مفکرین، اس کا معنی ساتھ ساتھ لکھ لیجئے، مفکرین کو کہتے ہیں، مخفی باتیں، چھپی ہوئی باتیں، وہ باتیں جن کی طرف عام انسان کا ذہن نہیں جاتا، ان باتوں کو ڈھونڈ نکالنے والوں، آلات جر ثقیل سے کام لینے والے۔ آلات جر ثقیل کیا ہوتے ہیں؟ جی آلہ کی جمع ہے آلات، جو کہ جس کو ہم انسٹرومنٹس بھی کہتے ہیں۔ جر ثقیل سے مراد ہے علم ریاضی میں وزنی اشیاء نیچے سے اوپر لے کر جانے کے اصول۔ یعنی آج کے دور میں تو ہمارے پاس مشینری ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہم کتنی بھی کوئی وزنی چیز ہوتی ہے اس کو مشینوں کے ذریعے اوپر لے جاتے ہیں، لیکن وہ زمانہ جب سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، تو اس زمانے میں بھی تو بہت وزنی چیزیں جو ہیں وہ نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جائی جاتی تھیں، جس کی ایک مثال اہرام مصر ہیں۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ جو ہے بہت بڑے بڑے ٹنوں وزنی پتھر ہیں اور جو کہ بہت بلندی پر لے جائے گئے ہیں، آخر وہ کیسے لے کے جائے گئے؟ وہاں پر علم ریاضی کے اصول جو ہیں وہ اپنائے گئے، اور اس میں جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے استعمال کی گئیں کہ جن کے ذریعے سے ان پتھروں کو اتنی بلندی پر پہنچایا گیا بغیر کسی مشینری کے۔ یہ جو اس زمانے کے بہت وزنی چیزوں کو نیچے سے اوپر لے جانے کے جو اصول تھے، وہ جس طرح سے پڑھائے جاتے تھے اور اس میں جو چیزیں استعمال کی جاتی تھیں، کن چیزوں کے ذریعے سے ان وزنی اشیاء کو اوپر لے جایا جائے گا، ان کو آلات جر ثقیل کہا جاتا تھا۔ تو یہ جن لوگوں نے اس کے بارے میں سوچا، یعنی وہ کتنے نکتہ دان لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ اس زمانے میں جب کوئی مشینیں نہیں تھیں تو ان وزنی چیزوں کو نیچے سے اوپر کیسے لے جایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے آلات جو ہیں وہ بنائے، اور پھر ریاضی کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے اس میں وہ ان چیزوں کو اوپر بلندی پر لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والے یعنی کام کرنے والے لوگ، اور ہنرمند جو کوئی صلاحیت رکھتے ہوں، کوئی ہنر رکھتے ہوں، کوئی کسی فن میں مہارت رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ شاعروں، حکیموں، فیلسوفوں جو یعنی فلسفیوں، جسے آج کے زمانے میں ہم فلسفیوں لکھتے ہیں، جسے انگلش میں فلاسفر کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو فلسفوں اور ملکی منتظموں نے، ملک کا انتظام سنبھالنے والے لوگوں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ یعنی سر سید نے ان تمام لوگوں کا ذکر کیا ہے جو لوگ کسی بھی قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے قوموں نے ترقی کی ہے۔
ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا. یعنی انسان کی کسی بھی فن یا علم میں جو مہارت ہے، اس کی جو ترقی ہے، اگلی نسل اس سے کیسے فائدہ حاصل کرتی ہے؟ ایسے ہی فائدہ حاصل کرتی ہے جیسے فرض کریں کہ ایک انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے ایک گھر بناتا ہے، اس کی ایک منزل جو ہے وہ بناتا ہے، اور اس سے زیادہ اس کی استطاعت نہیں ہوتی یا اس کی زندگی اسے اجازت نہیں دیتی، اور وہ ایک منزل بنا کر چلا جاتا ہے اس دنیا سے. وہ چلا گیا، اس کا وقت ختم ہو گیا. اب جو آنے والی نسل ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ اگر ترقی کرے گی تو وہ اس کے اوپر ایک اور منزل کھڑی کرے گی، نیچے والی عمارت کو بھی مضبوط بنانے کے لیے مزید اقدامات کرے گی اور اس کے اوپر ایک اور منزل کھڑی کر لے گی. تو اسی کو آپ قوم کی ترقی میں کسی بھی علم اور فن میں جو ہے وہ ترقی کے لیے بھی آپ اس کو اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک قوم جو ہے اس نے ایک نسل جو ہے اس نے ایک جو منزل تھی وہ بنائی اور دوسری نسل نے اس کے اوپر عمارت بنائی اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا، یعنی اس کو بہترین شکل میں بہترین درجے تک پہنچایا. ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معیار ہیں، یہ جو تمام لوگ ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، یہ اصل میں یہ کسی اینٹوں سے بنی ہوئی عمارت کے معمار نہیں ہے، بلکہ یہ کسی قوم کی تہذیب و شائستگی کے معمار ہیں. معمار کہتے ہیں بنانے والے کو. لکھ دیتی ہوں، مطلب دیکھ لیجئے اس کو. معمار سے مراد ہوتا ہے تعمیر کرنے والا. معمار جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی عمارت کو تعمیر کرتا ہے، اس کو بناتا ہے. تو یہ جو تمام لوگ ہیں یہ کسی بھی قوم کی تہذیب و شائستگی کی جو عمارت ہوتی ہے اس کے معمار ہیں، اور لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے. یعنی تمام علم و فن جن لوگوں کے پاس جہاں بھی تھا وہ بکھرا ہوا تھا، اور اس پہ کوئی محنت نہیں ہو رہی تھی، وہ اکٹھا نہیں ہو رہا تھا کسی جگہ پر، اسے ایک شکل نہیں دی جا رہی تھی. اور وہ جو ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ لگاتار ایک کے بعد دوسرے نے محنت اور علم و ہنر سے جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی اس کو ایک ترتیب کی شکل دے دی، اور ایک ترتیب اور ایک تہذیب جو ہے وہ پیدا ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی. یعنی نسلوں نے محنت کی، آہستہ آہستہ ترقی کرتے گئے اور اس جگہ تک پہنچے کہ جو بر صغیر پاک و ہند کی بات ہو رہی ہے، کہ جہاں نسل در نسل جو ہے وہ لوگوں نے محنت کی، اور مسلمانوں نے 800 سال تک اس بر صغیر پاک و ہند پر، متحدہ ہندوستان پر حکومت کی اور ترقی کا ایک لازوال دور دیکھا. اور وہ جو ترقی جو ساری حاصل کی تھی وہ اگلی نسلوں کو منتقل ہوتی چلی گئی. اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ جو قدرت کی گردش ہے، یعنی قدرت کی گردش کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے اور ایک وقت تک وہ اس دنیا میں رہنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے، اور اس کی جو اگلی نسل ہے پھر وہ اس دنیا میں آتی ہے، اور پھر وہ ترقی کرتی ہے، اور پھر وہ اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرتی ہے. اور اس طرح سے انسان یہ جو وقت ہے یہ گردش کرتا رہتا ہے، اور انسانوں کی جو نسلیں ہیں وہ آتی رہتی ہیں اور اس دنیا سے جاتی رہتی ہیں. اور اس طرح یہ جو نسل ہے یہ گردش کرنے کی، یہ ان نسلوں کی گردش میں جو بھی اگر بڑے بوڑھے بزرگ جو ہیں وہ اچھے کام کر کے گئے ہیں، کوئی ترقی کی کام کر کے گئے ہیں، تو ان کی وجہ سے نسلیں فائدہ حاصل کرتی ہیں. اور اگر انہوں نے بزرگوں نے، پچھلی نسلوں نے محنت نہیں کی تو وہ جو اگلی نسلیں ہیں وہ بھی اس کا ثمر حاصل نہیں کر سکتی، اور ان کو ثمر کے طور پر کیا ملے گا؟ زوال ملے گا اور ذلت ملے گی، حقارت ملے گی. تو وہ یہاں پر سر سید کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ گردش ایام کی وجہ سے، اس قدرت کی گردش کی وجہ سے کیا ملا ہے؟ یہ جو موجودہ نسل ہے اس کو زرخیز اور بے بہا جائیداد ملی ہے جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی. یعنی پرکھوں سے مراد ہوتی ہے بزرگ، اور ہوشیاری سے مراد ہے عقل مندی اور محنت. یعنی یہ جو اتنا بڑا ملک تھا یہ، اور اس میں جو علوم و فنون تھے، یہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور عقل مندی سے ہمیں حاصل ہوئے تھے.
اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم مثل مارے سر گنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں. یعنی علم و فن کا وہ جو خزانہ ہے، وہ جو تہذیب اور شائستگی ہمیں اپنے پرکھوں سے ملی ہے، جنہوں نے بڑی محنت کر کے یہ سب کچھ حاصل کیا تھا، یہ اس لیے نہیں ملی کہ ہم اس پر صرف مثل مارے سر گنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں. اب یہ جو ہے یہ بہت توجہ طلب یہاں پہ بات کہی گئی ہے، اور اس کو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گی. فارسی کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور جس کا مطلب ہے مثل کا مطلب ہوتا ہے کی طرح. مار کہتے ہیں سانپ کو. سر کا مطلب ہے کنارے پر بیٹھا ہوا یا اوپر بیٹھا ہوا. یا اوپر بیٹھا ہوا. گنج کا مطلب ہے خزانہ. اب اس پوری جو یہ ہے اصطلاح، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرانے دور میں ایک خیال تھا کہ جو دولت ہے، جو خزانہ ہے، اس کو زمین میں دبا دیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سانپ بٹھا دیا جائے، ایک سانپ وہاں پہ چھوڑ دیا جائے. تو وہ جو سانپ ہے وہ اس خزانے کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس خزانے کو زمین میں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو سانپ ہے وہ اس شخص کو کاٹ لیتا ہے، اور وہ شخص مر جاتا ہے، اور خزانہ وہیں کا وہیں محفوظ رہتا ہے. لیکن اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ خزانہ تو زمین میں دبا ہوا ہے، کسی کے استعمال میں نہیں آ رہا، نسلوں کے استعمال میں نہیں آ رہا. تو وہ جو سانپ ہے وہ اگر اس کے اوپر بیٹھا بھی رہا تو فائدہ کیا ہوا؟ سر سید یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو پرکھوں سے علم و فن اور جو بھی ترقی، تہذیب اور شائستگی حاصل ہوئی ہے، ہمیں یہ جائیداد کی طرح ہے، یہ ایک وراثت کی طرح ہے جو ہمیں ملی ہے. تو یہ ہمیں اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم اس سانپ کی طرح جو دولت پر بس وہ جسے کہتے ہیں کنڈلی مار کے بیٹھا رہنا، اس کی طرح بیٹھنے کے لیے اور اس دولت کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں دی گئی کہ ہم بس اس کی حفاظت ہی کیا کریں، بلکہ ہم کو اس کے لیے دی گئی ہے کہ ہم اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں. اور یعنی ہمیں یہ جو ترقی ہے، یہ جو ساری جائیداد ہے، یہ اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اس کو مزید ترقی دیں، اس کو مزید نکھاریں، اس کو مزید بھی اس میں بہتری لائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم اس پر سانپ کی طرح جو ہے وہ بس قبضہ کر کے بیٹھے رہیں اور اس کو آگے نہ پھیلنے دیں اور نہ ہی اس کی ترقی کے لیے کوئی کام کریں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مگر افسوس، 100,000 افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا. اب جو پیچھے ذکر کیا تھا سر سید نے کہ ایک نسل جو ہے وہ ایک منزل بناتی ہے اور دوسری جو نسل آتی ہے وہ اس کے اوپر ایک اور عمارت تعمیر کرتی ہے، تو انہوں نے یہ یہاں پر اس چیز کو بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ افسوس، صد جو ہے یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے 100، سینکڑوں، یعنی بہت زیادہ افسوس. مگر افسوس، بہت ہی زیادہ افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا. یعنی جو عمارت انہوں نے بنائی تھی، اگر وہ ایک منزل بنا کے گئے تھے تو ہماری جو نسل ہے انہوں نے اس ایک عمارت کو بھی گرا دیا، بجائے اس کے کہ وہ اس عمارت کو سنبھالتے، اس کی حفاظت کرتے، اس کو بہترین شکل میں لے کے آتے، اس کی مضبوطی کے لیے کردار ادا کرتے اور اس کے اوپر ایک اور عمارت کھڑی کرتے. تو یہ تو ہوتی ایک بہت ہی بہترین مثال دنیا کے لیے اور اپنے لیے، لیکن جو ہماری نسل ہے اس نے کیا کیا کہ وہ جو ایک عمارت، ایک درجہ جو بنایا تھا ہمارے پرکھوں نے، ہم نے اس کو بھی گرا دیا. یہ جو ہمارا آج کا لیکچر ہے یہ یہاں پر تمام ہوتا ہے، اور یہ جو باقی ماندہ تھوڑا سا ہمارا چیپٹر ہے اور ایکسرسائز ہے یہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.